اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنتے ہیں۔ ابتداء دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بدریہ فون جلال بھائی سے ان کی بیٹی کے انتقال پر تعزیت۔ آپ کی نسبت اے نانا حسین۔ مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد فیصل آباد میں مجلس مدرسۃ المدینہ کا مدنی مشورہ۔ آپ کی نسبت اے نانا حسین۔ فاروق نگر لاڑکانہ کے مقامی اسکول کے پرنسپل قاضی اختر حیات اتاری کے گھر مدنی حلقہ۔ آپ کی نسبت اے نانا حسین۔ پاک نوری کابینہ میں جامع مسجد امیر معاویہ کے افتتاح کے مناظر۔ آپ کی نسبت اے نانا حسین۔ مرکز الاولیاء لاہور میں پاکستانی ٹیسٹ کرکٹر وہاب ریاض کے گھر مدنی حلقہ۔ آپ کی نسبت اے نانا حسین۔ دارالفتا اہل سنت سے شرعی رہنمائی کے طریقہ کار۔ آپ کی نسبت اے نانا حسین۔ مجلس نشر و اشاعت کے تحت پریس کلب ضلع قصور میں نیکی کی دعوت۔ آپ کی نسبت اے نانا حسین۔ ہند ضیائی کابینہ میں سنت و بنے اجتماع کا سلسلہ۔ آپ کی نسبت اے نانا حسین۔ سری لنکا میں مدنی قافلے کے مناظر۔ آپ کی نسبت اے نانا حسین۔ نگران پاک صدیقی کابینہ کا ڈیرہ غازی خان کے جیل میں سنت و برا بیان۔ آپ کی نسبت اے نانا حسین۔ نیپال کے شہر نیپال گنج کی جامع مسجد فیض النبی میں مدنی کورسز اختتام پذیر۔ اے نانا حسین۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے جلال بھائی سے ان کی 12 سالہ بیٹی کے انتقال پر بذریعہ فون تعزیت فرماتے ہوئے صبر کرنے کا ذہن دیا اور مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ آئیے اس کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ جلال بھائی تو بیٹے حاجی امین نے اطلاع دی، حاجی ندیم نے بھی اطلاع دی آپ کی شہزادی کی، بیچاری فوت ہو گئی، 12 سال کی بچی۔ عصر کے بعد جنازہ ہو گیا ان کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائے، بچی کی بھی مغفرت میں 12 سال کی تھی، اللہ بیچاری کو قریب رحمت فرمائے، قبر کو جنت کا باغ بنائے، قبر کی گھبراہٹ سے بچائے، آپ کو مرحومہ کی امی کو اور دیگر گھر کے افراد کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرمائے۔ صبر میں بڑا اجر ہے صبر تو خزانہ فردوس بھائیوں، عاشق کے لب پہ شکوا کبھی بھی نہ آ سکے۔ ہمت کیجیے، صبر کیجیے۔ ہزاروں والدہ کو تو بڑا صدمہ ہوا،
باپ کو بھی صدمہ ہوتا ہے، بیچارے اولاد میں پھر 12 سال کی بچی چلی جائے اور پھر اتنی تکلیفیں اٹھا کر کینسر بیچاری کو ہو گیا تھا، آنکھیں چلی جائیں گی اس کی. اچھا یہ کہا تھا ڈاکٹر، اور چاک ناک کان سب سے خون آ رہا تھا. ہاں جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں. کتنا عرصہ بیمار رہی؟ اچھا 5 مہینے ہاسپٹل میں رہی بیچاری. ہاں نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے. بڑا اپنے وہ اس کے پیچھے ظاہر ہے کہ طرح طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں، جانی مالی. اللہ کرم فرمائے، اللہ قبول فرمائے اور آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے، صبر عطا فرمائے. ہمارے لیے عبرت ہے یار، بس اپنا کیا ہوگا. ہاں جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں. عبرت بھی تو نہیں ہوتی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے کو کچھ ہوگی تو اس کو کینسر ہو گیا تھا نا، ہم کو تو کچھ بھی نہیں. عارضی طور پہ اگر صدمہ ہوتا بھی ہے تو نفسیاتی. فکر آخرت کا اس میں درس لینے کا تصور تقریباً اب نہیں رہا. حالانکہ ہر معاملے میں عبرت دینی چاہیے. کسی کی موت جو وہ ہمارے لیے عبرت ہے. جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے، اے جہاں والوں میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما میں ہوں. جب کوئی گیا تو یہ ہمارے لیے پیغام چھوڑتا گیا کہ تم نے بھی میرے پیچھے آنا ہے. لیکن افسوس ہم کو اس کا کوئی تصور نہیں ہوتا. ہمیں بھی اسی طرح جانا، اسی طرح نہلایا جائے گا، اسی طرح کفن پہنایا جائے گا، اسی طرح لوگ کندھا دیں گے، نماز جنازہ پڑھیں گے اور قبر میں اس طرح ڈال آئیں گے، سلیبے رکھیں گے اور اس طرح مٹیاں ڈالیں گے، سلیبوں پر ایک جری بھی نہیں دینے دیں گے. پھر اوپر اور منو مٹی چڑھا دیں گے کہ سورج کی روشنی، چاند کی روشنی، ہوا کی کوئی وہ لہر کی اندر نہیں جا سکتی. بس اللہ کی رحمت ہی کام آئے گی. اس کی رحمت ہوگی تو جنت کا باغ قبر، کسی کے لیے جنت کا باغ ہے قبر، کسی کے لیے جہنم کا گڑھا. سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو موت کو یاد کرتا ہے بکثرت، اس کے لیے قبر جنت کا باغ ہوگی، اور جو موت کو بھلا دیتا ہے اس غافل کے لیے قبر جہنم کا گڑھا ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں غافلوں میں نہ کرے. اللہ آپ کی بیٹی کو بہت ہی آسانی سے قبر میں رکھے، اس کے لیے جنت کا باغ بنا دے. بیچاری کو اللہ تعالیٰ جنت کے عالی شان محلات اور باغات نصیب کرے اور ان کو آپ کی بخشش کا ذریعہ بنائے، ان کی امی کی بخشش کا ذریعہ بنائے، آپ کے خاندان کی مغفرت کا ذریعہ بنائے. ان کے ایصال ثواب کے لیے کوئی مدنی قافلے کی ترکیب فرمائیے. اچھا عید کے چوتھے دن آپ کا مدنی قافلہ ہے، کتنے 30 دن کا؟ 30 دن انشاءاللہ. جی آپ بس وہ مقدر قدر اللہ وما شاء فعل، جو مقدر میں تھا وہی اللہ نے کیا. جو پہلے سے طے تھا اپنے کو نہیں پتا ہوتا، لیکن جو ہونے والا ہے رب کو سب پتا. میرے لیے بھی بے حساب بخشش کی دعا کیجیے گا. مرحومہ کی امی کو میرا سلام کہیے گا اور میری طرف سے تعزیت کیجیے گا، تسلی دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد میں مبلغ دعوت اسلامی و رکن شورا و نگران پاکستان انتظامی کابینہ ابو رجب حاجی محمد شاہد اتاری مدثر العالی نے پاکستان سطح کی مجلس مدرسۃ المدینہ کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ فرمایا. آئیے اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں. دعوت اسلامی کے 80 سے زائد شعبہ جات میں ایک اہم ترین شعبہ جو ہے وہ مدرسۃ المدینہ ہے. آج اس کا پاکستان فتح کی مجلس کا مشورہ ہے. نگران مجلس لیاقت اتاری ہیں اور رکن شورا محمد عقیل اتاری. الحمدللہ پچھلے 2 ماہ میں ہمارے 60 مدرسۃ المدینہ کا اضافہ ہوا ہے پاکستان کے مختلف مقامات پر، اور ذوالحجۃ الحرام تک انشاءاللہ کشمیر میں مزید 12 مدارس شروع ہوں گے. اندرون باب الاسلام بالخصوص سکھر اور اس کے اطراف کے جو اضلاع ہیں وہاں پر 12 مدارس شروع کرنے کا ہدف طے پایا ہے. خیبر پختونخوا میں 29 شعبان حاجی مشتاق علی رحمۃ اللہ رزاق کے عرس کے موقع تک انشاءاللہ تاریخ تک 8 مدارس مزید کھلیں گے. غزالی کابینات میں بکھر اور لیا اضلاع میں انشاءاللہ اس کے اطراف میں 8 مدارس مزید کھلیں گے. سیرانی کابینہ میں ضلع لودھراں، ضلع رحیم یار خان میں اور ضلع بھاولپور میں انشاءاللہ عز و جل مزید 4 مدارس کھلیں گے. مہروی کابینات میں اور ضلع بھاولپور میں انشاءاللہ عز و جل مزید 4 مدارس کھلیں گے. مہروی کابینات راولپنڈی اور اس کے اطراف کے اضلاع میں انشاءاللہ عز و جل مزید 5 مدارس کا سلسلہ شروع ہوگا. ہمارے وہ اسلامی بھائی جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی، اپنے کرم سے انہیں مال دیا ہے،
اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور ہمارے مدارس جو مزید ہم نے بنانے اس میں ہماری مدد کریں. 29 شعبان تک انشاءاللہ بلوچستان میں بھی مختلف مقامات پر ہم 8 مدرسۃ المدینہ مزید شروع کریں گے. مدنی چینل کے ناظرین کے لیے اور جن کو اللہ تعالی نے مال دیا ہے اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوتا ہے، تو ان کے لیے میں یہ عرض کر دوں کہ ہمارے مدرسۃ المدینہ جو کہ دعوت اسلامی کے 80 سے زائد شعبہ جات میں ایک شعبہ ہے، اس کا ماہانہ خرچہ 1,57,92,835 روپے ہے. یہ ہے ماہانہ خرچہ. اور اس شعبے کا صرف ایک اس مدرسۃ المدینہ للبنین و للبنات کا خرچہ 12 ماہ کا کم و بیش 26 کروڑ کا ہے. دیگر شعبہ جات جامعہ، مدنی چینل اور دیگر خرچوں والے جو خرچے اور سارے شعبے خرچوں والے ہیں، اس کے اخراجات اس کے علاوہ ہیں. تو اللہ میں توفیق دیں، مدارس کو چلانے کے لیے اپنی خدمات بھی پیش کریں، اپنے بچوں کو بھی پیش کریں، خود اپنی خدمات بھی پیش کریں، اپنا وقت بھی دیں اور اپنا مال بھی دیں. تو اللہ میں توفیق دیں، مدارس کو چلانے کے لیے اپنی خدمات بھی پیش کریں، اپنے بچوں کو بھی پیش کریں، خود اپنی خدمات بھی پیش کریں، اپنا وقت بھی دیں اور اپنا مال بھی دیں. الحمدللہ ہر سال سینکڑوں نہیں ہزاروں حفاظ دعوت اسلامی کے مدارس سے فارغ ہوتے ہیں اور مصلی بھی سناتے ہیں، اور انہیں مدنی مرکز کی طرف سے ترغیب دلائی جاتی ہے کہ یہ فی سبیل اللہ پڑھائیں. الحمدللہ اس سال ہمارے 5,000 سے زائد مدرسین و مدنی منع مختلف جگہوں پر پاکستان بھر میں قرآن پاک سنانے کی سعادت حاصل کریں گے. 5,000 سے زائد مدرسین اور مدنی منع پاکستان بھر میں مختلف مقامات اور مساجد میں انشاءاللہ عزوجل فی سبیل اللہ قرآن پاک سنائیں گے. اسی طرح دعوت اسلامی کے کل وقتی مدارس ہیں تو جز وقتی مدارس بھی ہیں. تو جز وقتی مدارس جو ہیں جو شارٹ ٹائم کے لیے بچوں کو پڑھاتے ہیں، کیونکہ بچے اسکول جانے سے پہلے یا اسکول سے آنے کے بعد ان مدارس میں 2 گھنٹے کے لیے پڑھتے ہیں، تو ان مدارس کا بھی مجلس کا الگ سے نظام بنانے کا طے ہوا ہے. اراکین شورا سے مشورہ بھی ہوا اس سلسلے میں الحمدللہ. تو ہمارے مدرسۃ المدینہ للبنات کے پاکستان کے ذمہ دار محمد سعید اتاری اور مدرسۃ المدینہ جز وقتی کے نگران محمد معراج اتاری اور مدرسۃ المدینہ للبنات جو کہ 300 سے زیادہ ہیں، وہ بھی بھرپور توجہ لے سکیں اور اس میں بھی ہم زیادہ سے زیادہ مدنی منیوں کو قرآن پاک حفظ و ناظرہ کی تعلیم دلوا سکیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مبلغ دعوت اسلامی و رکن شورا ابو رضا حاجی محمد علی اتاری مدثر العالی نے فاروق نگر لاڑکانہ میں مقامی اسکول کے پرنسپل قاضی اختر حیات اتاری کے گھر مدنی حلقے میں شرکت فرمائی اور اسلامی بھائیوں کے درمیان سنت و بھرا بیان فرماتے ہوئے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول ارشاد فرمائے. آئیے اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں. سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوا تا ایسا جذبہ پہچار یار، ہوا تا ایسا جذبہ پہچار یار، سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوا تا ایسا جذبہ پہچار یار. گزشتہ دنوں پاک نوری کابینہ نیو کراچی میں جامع مسجد امیر معاویہ کے افتتاح کے موقع پر سنت و بھرے اجتماع کا سلسلہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی و رکن شورا ابو امجد سید محمد لقمان اتاری مدثر العالی نے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا، جبکہ مبلغ دعوت اسلامی و نگران پاک نوری کابینہ نے سنت و بھرا بیان فرمایا. آئیے اس مسجد افتتاح کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، ہم خوب مساجد
رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام۔ ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام۔ الحمدللہ سوجل دعوت اسلامی کا شعبہ دارالفتہ اہل سنت مسلمانوں کی شرعی رہنمائی میں گامزن ہے۔ دارالفتہ اہل سنت سے کس انداز میں شرعی رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے، آئیے اس سے متعلق سنتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم دارالفتہ اہل سنت کنز الایمان میں موجود ہیں اور دارالفتہ کے ایک اسلامی بھائی میں ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ان سے کچھ بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ دارالفتہ اہل سنت میں لوگوں کے مسئلے مسائل حل کیے جاتے ہیں۔ یہ بتائیے اگر کوئی سائل اپنا مسئلہ لے کر یہاں پر آتا ہے تو اس کے جواب کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دارالفتہ اہل سنت میں سوالات کرنے کے مختلف ذرائع اور طریقے ہیں۔ ہمارے یہاں عام طور پہ جو سوال کیے جاتے ہیں یا تو یہ صورتحال ہوتی ہے کہ خود جس کا مسئلہ ہوتا ہے وہ یہاں پر حاضر ہوتے ہیں اپنا مسئلہ لے کر، یا پھر ہمارے یہاں پر دوسرا جو سلسلہ ہے وہ جوابات دینے کا فون کے ذریعے ہے کہ سائلین اپنا مسئلہ فون پر ہمیں بتاتے ہیں اور فون پر ہم اس کا جواب دیتے ہیں۔ ایک طریقہ کار ہمارے یہاں سوالات کے جوابات دینے کا یہ نیٹ کے ذریعے ہے کہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جو سوالات اپنے سبمٹ کر دیتے ہیں تحریری صورت میں لکھے ہوئے، تو آواز کی صورت میں ہم ان کو یہاں سے جوابات دیتے ہیں۔ چوتھی صورت ہمارا میل ایڈریس ہے، میل ایڈریس پر ہمارے یہاں سوالات بھیجے جاتے ہیں تو اس کے ذریعے بھی ہم جو جوابات ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں۔ جو سب سے پہلا طریقہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے یہاں یہ صورتحال ہوتی ہے کہ سائلین جو ہوتے ہیں وہ اپنا مسئلہ لے کر آتے ہیں، تو ان کو جواب دینے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو ان کو زبانی جواب دیا جاتا ہے، وہ فقط زبانی جواب چاہتے ہیں تو ان کا سوال سن کے جو صورتحال ہوتی ہے اس کے مطابق جو ہے ان کو ان کے مسئلے کا جواب دے دیا جاتا ہے۔ دوسری صورت ہمارے یہاں یہ ہوتی ہے کہ ہم سوال کا جو جواب دیتے ہیں وہ تحریر کی صورت میں دیتے ہیں۔ جب سائل کا مطالبہ ہو کہ مجھے یہ تحریر کی صورت میں چاہیے تو پھر جو تحریر کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، جو تحریر کے لیے ضروریات ہوتی ہیں، ہم اس کو پیش نظر رکھ کر جو ہے وہ تحریری صورت میں ان کو جوابات دے دیتے ہیں۔ الحمدللہ سوجل گزشتہ دنوں مجلس کھیل کے تحت مرکز الاولیاء لاہور میں پاکستانی ٹیسٹ کرکٹر وہاب ریاض کے گھر مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے سنت بھرا بیان فرمایا اور اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، جھوم کر خوب کروں کا مدینے کو چلوں ذرا دیکھو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، مدنی حلقے کا سلسلہ ہے اور آج ہم مرکز الاولیاء لاہور میں موجود ہیں۔ میرے ساتھ میرے بہت ہی اچھے اسلامی بھائی وہاب ریاض اتاری اس مدنی حلقے میں شامل ہیں، بلکہ ہم ان کے گھر میں ہی اس وقت موجود ہیں
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، میرا امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 بار رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ تو کیوں آج ہم نیت کر لیں سارے کہ یار میری زندگی ہے تو مختصر سی، اگر میں روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لوں گا تو میرا جائے گا کیا، بلکہ یار ساری رحمتیں ملیں گی۔ تو یہ اتنی ساری برکتوں کا منبع درود پاک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کون کون نیت کرتا ہے؟ آج سے پکی نیت کر لیں، میں انشاءاللہ عز و جل سوؤں گا نہیں جب تک 313 مرتبہ درود پاک نہ پڑھ لوں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کسی بندے کو اہل، مال اور اولاد کی صورت میں کوئی نعمت عطا کرے، پھر وہ کہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی شکر ادا کرے تو وہ اس میں موت کے علاوہ کوئی آفت نہیں دیکھے گا۔ تو اب ہم اگر یہ دعا یاد کر لیں اور اس کو اپنا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ عز و جل ہماری نعمت کو زوال نہیں لگے گا۔ تو اگر یہ دعا یاد کر لیتے ہیں، ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ الا باللہ شاء اللہ لا قوت الا باللہ ماشاء اللہ۔ اب کون سنائے گا؟ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ تجھے تو خبر ہے میں کتنا بلاؤں، تو ہے وہ کو میرے چھپایا الہی۔ اے اللہ ساری خطائیں، ساری غلطیاں معاف کر دے، معاف کر دے۔ اے اللہ اس گھر میں اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ ہمارے وہاب ریاض بھائی پر آنے والی تمام مشکلات کو آسان کر دے۔ یا اللہ ان کی بھانجی بیمار ہے، اس کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ ان کا بھائی بیمار ہے، اللہ ان کو بھی صحت عطا فرما۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ سوجل دعوت اسلامی کی مجلس تاجران کے تحت ڈھاکہ بنگلہ دیش کی الیکٹرک مارکیٹ میں اجتماع کا سلسلہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے تاجر اسلامی بھائیوں کے درمیان سنت و برات بیان فرمایا۔ آئیے اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ الحمدللہ سوجل مجلس نشر و اشاعت کے تحت پریس کلب ضلع قصور میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا۔ اس دوران اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کو تاثرات بھی دیے۔ آئیے قصور پریس کلب میں ہونے والی نیکی کی دعوت کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ جو نیکی کی دعوت کی دھوم مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عجیش مسدین ہے۔ میں حضرت پیر محمد الیاس قادری صاحب کا شکر گزار ہاں، جنہوں نے اپنی پوری محبت اور محنت دے نال اس مدنی چینل نو چلایا ہے۔ اللہ پاک انہوں نے خضری عمر عطا فرماوے۔ میرا نام شوکت نقشبندی ہے، میں چیئرمین ہوں پریس کلب قصور کا۔ تو آج کا دن جو ہے وہ بڑا خوبصورت دن ہمارا گزر رہا ہے۔ آج آپ نے پریس کلب یہاں تشریف لائے۔ یہ آپ کا جو مشن ہے، آپ کا جو تبلیغ ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت خوبصورت
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से आगाही का जो एक सिलसिला है, ये मैं समझूं कि पाकिस्तान में और बैरून मुमालिक में इतना आला है कि आपके मीठी जुबान से हजूर का जो मैसेज कन्वे होता है, उस हवाले से अगर दो आदमी भी उनको आप कायल कर लेते हैं तो ये दीन की इससे बड़ी और क्या खिदमत हो सकती है। हजरत मौलाना इलियास कादरी साहब, उनके इस मिशन को अल्लाह ताला और तकवीयत दे और उन्हें सलामत रखे और ये मिशन आपका दावत इस्लामी वालों का जारी और सारी रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल हिंदयाई काबीना में सुन्नत भरे इज्तिमा का सिलसिला हुआ, जिसमें उलमाए कराम और मकामी शख्सियात ने भी शिरकत फरमाई। इस मौके पर मुबल्लिग दावत इस्लामी व निगरान हिंद ज़ियाई काबीना ने सुन्नत भरा बयान भी फरमाया और इस्लामी भाइयों को मदनी फूल इरशाद फरमाए। आइए आपको हिंद ले चलते हैं। अल्लाह मेरी झोली भर दे, या 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 अल्लाह मेरी झोली भर दे, भर दे, है तेरा फरमान आजकल के दौर में यंग जनरेशन को डाइवर्ट करना बहुत ही जरूरी है। ये देखते हुए दावत इस्लामी वाले जो काम करते हैं उसमें स्पेशली यंग जनरेशन को डाइवर्ट करना। और आज हम लोग जो देखते हैं कि जवान कई लड़के साफा हरा साफा पहने हुए यहाँ पर आते हैं, बैठते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। ये देखकर हमें वाकई में अल्लाह ताला का लाख लाख करोड़ करोड़ बार शुक्रिया अदा करने का दिल करता है कि अल्लाह ताला मदनी चैनल को और दावत इस्लामी को इसी तरह की जबरदस्त चेंज लाने की जो कोशिश कर रही है, वो एक ग्रेट इवोल्यूशन आ जाए अपने समाज में, अपनी कौम में। और इंशाअल्लाह हम लोग बहुत अच्छी तरह आप लोगों के साथ में जुड़े रहें और बहुत अच्छी तरह आप लोग इसी तरह काम करते रहें, यही हमारी दुआ है। माशाअल्लाह, जिससे कौम के नौजवानों में एक जोश पैदा हो गया है और यहाँ पे मदनी चैनल भी देख रहे हैं लोग और लोग पसंद भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इज्तिमा में हाजिरी देने से ऐसा महसूस हुआ कि बार बार हर बार इज्तिमा में हाजिरी दी जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल सुन्नतों की तरबियत के मदनी काफिले ने श्रीलंका में सफर इख्तियार किया। दौरान मदनी काफिला मुख्तलिफ तरबियती हलकों का सिलसिला हुआ। आइए इस मदनी काफिले के मनाजिर मुलाहजा करते हैं। आओ मदनी काफिले हम करे मिलकर सफर, सुन्नतें सीखेंगे इसमें, सुन्नतें सीखेंगे इसमें इंशाअल्लाह सर बसर। आओ मदनी काफिले में हम करे मिलकर सफर, आओ मदनी काफिले में हम करे मिलकर सफर। 30 12 दिन के मदनी काफिले, 30 12 दिन के मदनी काफिले में सफर करते रहो जब भी तुम्हें मौका मिले। हाँ, सफर करते रहो जब भी तुम्हें मौका मिले। आओ मदनी काफिले में हम करे मिलकर सफर। मुबल्लिग दावत इस्लामी व निगरान पाक सिद्दीकी काबीना ने डेरा गाजी खान की जेल में होने वाले सुन्नत भरे इज्तिमा में बयान फरमाया। नीज निगरान काबीना ने सुपरिटेंडेंट जेल सैयद बाबर अली और जेल के अमले से मुलाकात भी की। आइए इसके मनासिर भी देखते हैं। या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे। है
سونی. الحمدللہ نیپال کے شہر نیپال گنج کی جامع مسجد فیض النبی میں 41 روزہ مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس کے اختتام پر مبلغ دعوت اسلامی نے کورس کے حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرمائے، جبکہ کورس مکمل کرنے والے اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کو تاثرات بھی دیے. آئیے اسے ملاحظہ کرتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل ہم نیپال کے شہر نیپال گنج میں جامع مسجد فیض النبی میں موجود ہیں. الحمدللہ عز و جل مدنی انعامات مدنی قافلہ کورس کا سلسلہ جاری و ساری تھا. آج اس کے اختتام کا دن ہے. پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی انعامات مدنی قافلہ کورس میں درس و بیان کرنے کا طریقہ، نیکی کی دعوت دینے کا طریقہ، اپنے محلے میں مدنی کام کرنے کا طریقہ، اپنی مسجد میں مدنی کام کرنے کا طریقہ اور اپنے گھر میں مدنی ماحول کیسے بنایا جاتا ہے اس کا طریقہ، اور مسلمانوں کو غفلت سے بیدار کرنے کا احسن طریقہ اور انہیں نیکی کی طرف لے آنے کا احسن طریقہ، اور اس طریقے سے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ نماز کی شرائط، فرائض، واجبات، مکروہات، مفسدات اور دیگر بہت کچھ اس میں سیکھنے کا، یہاں تک کہ نماز جنازہ کا پریکٹیکل کر کے دکھایا جاتا ہے، عیدین کا پریکٹیکل کر کے دکھایا جاتا ہے. اسی طریقے سے قضاء عمری کس طرح ادا کرنی ہے اس کے متعلق اور اخلاقیات کے اعتبار سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، جن اسلامی بھائیوں نے 41 دن کا مدنی انعامات مدنی قافلہ کورس کرنے کی سعادت حاصل کی، آئیے ان کے تاثرات سنتے ہیں. میرا نام بغداد رضا عطاری ہے اور میں نے یہاں دعوت اسلامی میں 41 دن کا قافلہ کورس کیا اور اس میں فرائض علوم سیکھنے کو ملا. بہت سی ایسی چیزیں تھیں جس سے ہم دور تھے، تو وہ الحمدللہ عز و جل یہاں پہ ہم نے آ کے سیکھی. الحمدللہ مدنی قافلہ اور مدنی انعامات یہ کورس کی برکت سے میں مدنی انعامات پر پابندی کس طرح کی جائے اور اس پر استقامت کس طرح کی جائے اور مدنی قافلوں کو کس طرح ہاتھوں ہاتھ تیار کیا جائے، پھر مدنی قافلوں کو سفر کرانے کے اعتبار سے ہمیں کافی رہنمائی ملی. الحمدللہ ان 41 دنوں میں ہم نے اپنے اندر کافی انقلاب برپا ہوتا محسوس کیا. ہماری نمازیں درست ہوئی، قرآن پاک کے تلفظ درست ہوئے، درس دینے کو نہیں آتا تھا مجھے، درس دینے کو یہاں طریقہ سکھایا گیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی. مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. مسجد برو تحریک جاری رہے گی، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں، تجھ پہ جگہ میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو.